صاحب کی موجودگی میں تو گفتگو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ بذات خود ایک علم کا سمندر ہیں. سبحان اللہ. اور ہر وقت پیر صاحب سے جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ریڈیو اسٹیشن سے ہر وقت لہریں چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کا فیض ہر وقت چل رہا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لینے والے پہ کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ آپ سے کیا لے گا. سورج تو ہمیشہ چمک ہی رہا ہے. تو میں جس طرح پیر صاحب سے فیض یاب ہوتا ہوں یا جو کچھ میں سیکھتا ہوں وہی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک نعت پیش کروں گا. اجازت چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کرامات کا سلسلہ پیر صاحب کا وسیع ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رات کو بھی رات محفل میں تھے تو اس میں بھی مختلف باتیں ہو رہی تھیں. یہاں پہ بھی آپ کے سامنے لاسٹ اس کے اندر وہ آپ کے سامنے تھا جس شخص کو وہ کینسر تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح مختلف چیزیں کرامات آپ کی ہیں. لیکن میں جو چیز سیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کا وہ جو علمی پہلو ہے، جو ادب کا پہلو ہے، وہ ان کرامات سے بھی کئی گنا بڑا ہے. ایک دفعہ میں پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو پیر صاحب نے مجھے ایک چیز سمجھائی کہ کوالٹی آف لائف کو کیسے امپروو کیا جائے، اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے. تو پیر صاحب نے مجھے ایک بات سمجھائی. کہا ماں دیکھو کہ وقت کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے نا وہ سیکنڈ ہے، یہ لمحہ ہے، یہ جو لمحات ہے. مجھے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس لمحے کے اندر جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے. ایک لمحے کے اندر بات بڑی سمجھنے کی ہے، سمجھ آ رہی ہے. یہ اسلوب ہے سمجھانے کا. پیر صاحب کا اسلوب جو ہے بڑا زبردست ہے. ادب سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے. کہنے لگے کہ ایک لمحے کے اندر جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے. اسی لمحے کے اندر زندگی بھی موجود ہے اور موت بھی موجود ہے. اسی ایک لمحے کے اندر اگر تم غور کرو تو ایک ہی لمحے کے اندر نیکی موجود ہے اور اسی لمحے کے اندر بدی بھی موجود ہے. ایک ہی لمحے کے اندر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. یہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ زندگی کے نظام جو آپ کی لائف سٹائل ہے، جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے، اس کو امپروو کیسے کریں. تو مجھے کہنے لگے کہ جب تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سب کچھ ان لمحات کے اندر ہے، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کون سا رویہ اختیار کرو. اگر تم اچھا رویہ اختیار کرتے ہو تو تمہاری جنت کا فیصلہ اسی لمحے ہو. جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی اسی لمحے کے اندر موجود ہے. اگر تمہارا اس فیصلہ، اگر تمہارا کیا ہوا کام اس لمحے کے اندر درست نہیں تو تمہاری دوزخ بھی اسی لمحے کے اندر موجود ہے، تمہاری بدی بھی اسی کے اندر موجود ہے، تمہاری نیکی بھی اسی کے اندر موجود ہے، تمہارا خیر بھی موجود ہے، تمہارا شر بھی موجود ہے. لیکن بات کیا ہے؟ پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کیا ہے. تو پیر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ عقل کو استعمال کیا کرے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم غور کرو گے، پیر صاحب کا ایک جملہ ہے کہ ظاہر کو چلانے والا کون ہے؟ غائب. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر باطن جو غائب ہے، جو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ چلا ظاہر کو رہا ہے. تو جب ظاہر کو جو چلانے والا ہے وہ غائب ہے تو لہٰذا ظاہر پر نہیں غائب پر محنت کرنی ہوگی. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ظاہر پر نہیں اپنے باطن پر محنت کرنا ہوگی. تو پیر صاحب نے کہا کہ غور و فکر کیا کرو. جب تم غور و فکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی زبردست بات ہے. جب تم غور و فکر کرو گے، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو گے، پتے اور بوٹے پر غور و فکر کرو گے. جب تم اپنے اوپر غور و فکر کرو گے، اپنے باطن پر غور و فکر کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم خود شناس ہو جاؤ گے. تمہیں اپنا پتا چلے گا کہ خود شناسی کیا چیز ہے، اور خود شناسی ہی دراصل خدا شناسی ہے. جب تم غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو تم محسوس کرو گے کہ خدا تمہارے اندر موجود ہے. جب خدا تمہارے اندر موجود ہے تم جہاں دیکھو گے اس کائنات کے اندر، جہاں تمہاری نگاہ کی آخری حد ہوگی وہاں تک تمہیں خدا نظر آئے. پھر بھی ایسا فرماتے ہیں
کہ جب انسان کو اپنے اندر خدا نظر آتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ جو ہاتھ میری تخلیق کے اندر لگا ہے وہی ہاتھ دوسرے کی تخلیق کے اندر لگا ہے، جو خدا میرے اندر موجود ہے وہی خدا دوسرے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ عمل انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پیدا کر دیتا ہے؟ عاجزی پیدا کرتا ہے، اسے جھکنا سکھا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، فقیر کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ فقیر کے در پہ جو بھی آئے نا، فقیر اس سے محبت کرتا ہے، درویش اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے خالق کی تخلیق ہے۔ وہ انسان کے لیے کنڈیشنل نہیں ہوتا کہ تم اس حلیے میں آؤ گے تو میں محبت کروں گا، تم اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کے آؤ گے تو میں محبت کروں گا، تم تقویٰ لے کر میرے در پر آؤ گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ بلکہ درویش کی سب سے بڑی یہ نشانی ہوتی ہے، اور میرے پیروں مسجد سامنے موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر میں کسی خلیے میں آ جاؤں، اگر میں تقویٰ لے کر آؤں تو مجھے پھر آستانے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہگاری ہو کیا ہے نا؟ اگر میں نے کوئی خلیہ لے کر آنا، یہ فقیر اور درویش کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اپنی محبت پیش کر کے۔ میں نے پیر صاحب کے پاس ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں، گانے والے بھی، بدکار بھی، ہر طرح کے لوگ جنہیں ہم عام طور پر معاشرے میں برا کہتے ہیں، اور یقین جانیے عزیزان گرامی وہ سمرے ہیں۔ یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن محبت جو ہوتی ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں، وہ لا علاج ہے۔ پھر پیر صاحب نے جو چیز میں نے پیر صاحب سے سیکھی، مختلف چیزیں سیکھتا رہتا ہوں، پھر میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اخذ کی ہے پیر صاحب کی صحبت کے نتیجے میں، کہ عام طور پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے نا جائز، عام طور پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن درویش اور فقیر جو ہوتا ہے اس کے 3 جھوٹ ایسے ہیں جسے جائز کرتے ہیں۔ آپ بڑے سنیں گے، بڑی عجیب سی بات ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن درویش کی نشانی یہ ہے کہ اس کو 3 جھوٹ جائز ہیں، وہ بولے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جھوٹ شکر بن جائے گا۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے، کہ فقیر اور درویش کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، اگر وہ تنگ دست ہوگا، اگر وہ تنگ دست ہوگا، مالو غلط اس کے پاس نہیں ہے، غربت ہے، تو کبھی اپنی غربت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ جس شکر کی ایک نعمت ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے جب پوچھو بھی ہاتھ ہوگا بتائے گا جی کہ شکر الحمدللہ میرے مالک کا بڑا احسان ہے، حالانکہ ہے وہ تنگ دست، ہے یہ بات جھوٹ۔ لیکن درویش کبھی بھی یہ نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا جی کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایک یہ نشانی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر درویش بھوکا ہو، یہ سیکھنے کی اس لیے آپ کو بتا دوں جو میں نے بھی سیکھی تھی، کہ درویش اگر بھوکا ہو تو درویش لوگوں کے سامنے اپنی بھوک کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ درویش کی نشانی ہے جانے گرامی۔ پیر صاحب رات کو بھی فرما رہے تھے نا کہ درویش کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں یا پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو چپڑی چوپڑی سے دیکھا کریں کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، آپ کی لائف سٹائل چینج کیسے ہوگا، آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی کیسے، کہ آپ کورے آئے تھے اور کورے ہی چلے گئے، فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ اگر ایک شخص بندہ دوائی کھاتا ہے اور دوائی کھانے کے بعد اس کو آرام نہ آئے تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، فائدہ۔ اگر آستانوں سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے تو فائدہ کوئی۔ تو پیر صاحب کا فیض ہمیشہ جاری ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں تیسری چیز کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی ہو، ہر انسان کے اندر پریشانیاں چلیں گی، لیکن درویش کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ دوسروں سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے مائی بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص سے گزرا، پاس سے گزرا، تو اس نے اپنا سر باندھا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب خدا کی نعمتیں ہوتی ہیں تو اس وقت تو تم نے کبھی چرچا نہیں کیا، آج سر میں درد ہے تو سر باندھ لی ہے۔ تو درویش کی یہ نشانی ہے عزیزان گرامی کہ وہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ دوسروں سے نہیں کرتا، ہر وقت رونے کی عادت سے نہیں ہوتی۔ یہ شکر ہے، یہ اس کی جو جھوٹ میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس کا شکر بن جاتا ہے۔
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیر صاحب سے ہمتاً فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.